اکثر لوگوں کا یہ سوال آتا ہے کہ تہجد سے معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ آخر کن لوگوں کو تہجد کی توفیق دیتا ہے؟ تہجد کی دعا کو قبول کب فرماتا ہے؟ اس کی کیا خاص نشانیاں ہیں؟ تو سنو، جامع ترمذی شریف سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا مانگتا رہے اور مجھ سے امیدیں وابستہ رکھے تو میں تجھے بخشتا رہوں گا، اور تم خود کو ہرگز بد دعا نہ دو، اللہ کی طرف سے مقررہ کردہ قبولیت کی گھڑی سے موافقت نہ کر بیٹھو کہ جس میں جو کچھ مانگا جاتا ہے عطا کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھو، کائنات کا سارا نظام کمال درجے کی مہارت اور دانائی کا ثبوت ہے، اور اس حیرت انگیز انتظام کے مقابلے میں تم اتنے بے بس ہو کہ اپنے مطلب کی ہوا چلا سکتے ہو، نہ ہی کسی ہلاکت خیز طوفان کو آنے سے روک سکتے ہو، مگر جب تم اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے اسے پکارتے ہو تو وہ اپنی قدرت سے تمہاری زندگی میں آئے ہر تباہ کن طوفان کو خوشگوار ہوا کے جھونکے میں بدل دیتا ہے۔ تمہارے درد سے بھری یہ سسکیاں بارگاہ الہی میں کہرام مچا دیتی ہیں۔ اگر آج تم تھک گئے ہو یا کچھ حاصل نہیں ہو رہا، خوشیاں تم سے روٹ گئی ہیں یا تم خالی ہاتھ رہ گئے ہو، حضرت نوح علیہ السلام نے انتھک کوشش پر مایوس ہو کر جب اللہ کو پکارا تھا تو اللہ نے جواب دیا۔ قرآن کہتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے تمام دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ پانی کام کے پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور جانتے ہو اس پکار کے نتیجے میں ان کے لیے راستے بھی کھولے، پناہ بھی ملی اور مغفرت بھی، یہاں تک کہ دشمن فنا ہو کر مقام عبرت کو پہنچا اور غلبہ نوح علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ تو تم بھی خود کو کمزور کیے بغیر اللہ سے ایسے دعا مانگو کہ تعلق بندگی کی طرف جھک رہی ہو، کیونکہ اعتراف گناہ کے آنسو کے ساتھ جب تمہاری پیشانی زمین پر ٹکتی ہے تو تمہاری یہ گڑگڑاہٹ عرش کے دروازوں میں کرکراہٹ پیدا کرتی ہے۔ نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، اور ایوب پر بھی ہمارا فضل ہوا جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جان رکھو، کائنات میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کا وعدہ پورا کرنے میں مانع ہو سکتی ہو، کیونکہ وہ محبوب حقیقی ہے اور تمہارے دل کی ایک ایک دعا سے بخوبی واقف ہے، یہاں تک کہ چٹان کے اندر ایک دانہ تمہارے لیے مخفی ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے سب عیاں ہے۔ زمین کی تہہ میں کوئی چیز تمہارے لیے تاریکیوں میں ہو سکتی ہے، مگر اس کے لیے سب روشن ہے۔ جانتے ہو تمہاری تہجد میں مانگی دعاؤں میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے دو اہم پہلو ہیں۔ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو ہمارا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ہم اس کے آگے فریاد تو کرتے ہیں مگر یقین سے نہیں مانگتے، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ جان رکھو کہ اللہ ہر کسی سے اتنا رابطہ نہیں رکھتا۔ اگر وہ تمہیں مانگنے کے طریقے سکھا رہا ہے تو سمجھ لو کہ تم ہی ہو اس کے وہ خاص بندے جس پر وہ عنقریب فضل فرمانے والا ہے۔ اگر آج تم پر نا امیدی کے گہرے بادل چھائے ہیں اور دل قبولیت کے وسوسوں میں مبتلا ہے تو سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ غافل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جو دعا غفلت سے مانگی جائے وہ کبھی قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا جب بھی اللہ سے دعا مانگو، گہرے اور کامل یقین سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، لوگوں اپنے رب کو عاجزی اور چپکے چپکے پکارا کرو، اور اللہ کا خوف رکھے ہوئے پورے یقین کے ساتھ دعائیں مانگتے رہا کرو۔
وہ ایسے تقدیر بدلتا ہے کہ انسان کی خود کی عقل حیران رہ جائے۔ اللہ فرماتا ہے، اور تیرا رب تجھے بھولنے والا نہیں۔ تمہاری حاجتوں اور تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنا، تمہاری قسمت کا بگڑنا سنورنا سب اللہ کے اختیار میں ہے، لہٰذا تمہارا اس کے آگے جھکنا اور اس سے مدد طلب کرنا۔ تمام سننے والوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی ہر ایک دعا پر کن فرما دے۔ آمین۔